السلام علیکم۔ 24 جولائی منڈے کی KC 100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پچھلے ہفتے مارکیٹ نے کیا کیا۔ یہ ہمارے سامنے جمعے کے دن کی جو ہے وہ مارکیٹ کی صورتحال ہے۔ جمعے کے دن مارکیٹ کے اندر آپ کو کچھ ٹریگر بتائے گئے تھے، کچھ ٹریگر دیے گئے تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جمعے کے دن مارکیٹ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ 45,000 اور 550 کے اوپر ٹریڈ کرنا پڑے گا، اور جب اس کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرے گی تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ آپ کو 45,750، اس کے بعد 45,900 اور 45,000 جو ہے وہ 950 یا 99 تک بھی جا سکتی ہے۔ لیکن مارکیٹ نے جو ہائی لگایا ہے وہ 46,100 کا ہائی لگایا ہے، 120 کا، اور مارکیٹ وہاں سے واپس آئی۔ اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ مارکیٹ کی جو ویکلی کلوزنگ ایوریج کلوزنگ آئے گی وہ 45,900 کے پاس ہی آئے گی، اور وہی ہوا۔ مارکیٹ کی جو کلوزنگ آئی ہے وہ 45,900 کے پاس آئی ہے۔ تو جو انڈیکس کال ہوتی ہے ہماری، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کے سننے کے لیے کہ اس سے آپ کی یہ رہنمائی ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ اب کرنے کیا والی ہے اور انڈیکس کیا کرنے والا ہے، کیونکہ انڈیکس کا جو ہے وہ کچھ اسٹاکس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور کچھ اسٹاکس کو جو ہے مینیپولیٹ کرنے کے لیے انڈیکس کو کام آتا ہے، اور کبھی کبھار جو ہے انڈیکس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے کچھ اسٹاکس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب یہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ والیومز لگے، تقریباً 50 کروڑ کے آل شیئرز کے اندر والیوم تھے، جس میں سے یہ اوپر کی جو 5 شیئرز ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بینک آف پنجاب تک، WTL، FFL اور سینرجی اور TPLP، کے الیکٹرک اور بینک آف پنجاب، ان 5 شیئر کے ملا کے 25 کروڑ کے والیوم تھے۔ 25 کروڑ کے والیوم ان صرف 5 شیئر کے تھے، اور 25 کروڑ کے والیوم پوری آل اوور مارکیٹ کے تھے۔ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 400 اسکرپٹس ہیں، اور اگر ہم یہ 5 اسکرپٹ نکال دیں تو پھر مارکیٹ کے اندر اسکرپٹس بچتے ہیں 395، یعنی کہ 390 شیئر کے اندر 25 کروڑ کے والیوم تھے، اور باقی 5 کروڑ کے جو والیوم تھے وہ ان کے اندر تھے، تو اس کو مینیپولیشن نہیں کہتے ہیں۔ بہرحال FFL میں آپ کو جو ہے وہ ہم نے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا، ہم نے آپ کو بائنگ کروائی تھی جمعرات کے دن، اور آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ 7 روپے 20 پیسے سے 7 روپے 35 پیسے تک کا ٹارگٹ ہے، اور الحمدللہ اگر آپ نے وہاں پہ ٹارگٹ بک کر لیا ہوگا تو آپ سیف رہے ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد FFL میں جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ آئی ہے، اور FFL کی جو ایوریج کلوزنگ ہے وہ 7 روپے 88 پیسے 6 روپے 88 پیسے کے اوپر آئی ہے۔ 4 کروڑ والیوم لگانے کے باوجود بھی یہ شیئر جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکا، اپر کیپ نہیں کر سکا، اس کو بدقسمتی ہی کہیں گے۔ اس کے علاوہ بینک آف پنجاب کے اندر مال بیچا گیا، WTL کو اٹھایا گیا، اور سینرجی میں جو ہے وہ 5 روپے، ہم نے آپ کو 5 روپے 40 پیسے اور 41 پیسے کا ٹارگٹ دیا تھا، مگر 3 روپے 40 پیسے اور 3 روپے 41 پیسے کا ٹارگٹ دیا تھا، لیکن یہ 3 روپے 44 پیسے تک گیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ اینی ویز، اس ہفتے مارکیٹ نے تقریباً 850 پوائنٹ گین کیے، اور مارکیٹ جو ہے وہ مارکیٹ کی جو کینڈل ہے اس ہفتے کی وہ اب اوور باؤٹ ریجن کے اندر داخل ہو رہی ہے، تقریباً 69 کے اوپر 70 کے اوپر مارکیٹ کا RSI میں ویکلی لیول کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ ڈیلی لیول پہ تو اب RSI کو اب آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ ہائی کی طرف کھڑا ہوا ہے۔ 80 کے اوپر 79 کے اوپر مارکیٹ کا RSI ہے، اور آورلی لیول کے اوپر بھی بہت اوپر ہے RSI۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جتنا RSI کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور یہ جتنے اوور باؤٹ ریجن کے اوپر سے جب یہ پلٹے گا تو مارکیٹ جس طرح سے اپنے اندر ان پوائنٹس کا اضافہ کر رہی ہے، اتنی ہی تیزی سے مارکیٹ اپنے اندر سے پوائنٹس نکالے گی بھی۔ خیر، یہ تو خود دیکھا جائے گا، کیونکہ اب جو آنے والا جو ویک ہے یہ رول اوور ویک ہے، اور رول اوور ویک کے اندر لازمی جو ہے وہ آخر کے 2 دن میں سیلنگ آتی ہے، اور آخر میں جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹل کرتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ جمعرات تک کی دن ہے، جمعے سے جو ہے وہ عاشورہ محرم کی چھٹیاں پڑ رہی ہیں، تو جمعرات کے دن آپ کو یہ اکاؤنٹ سیٹل کرنا ہوگا لازمی، اور اپنی پوزیشنز کو جو ہے وہ اگست کے اندر شفٹ کرنا ہوگا فیوچر کی۔ اینی ویز، اب آنے والے دنوں کے اندر جو آپ کو اسٹاکس کی کال ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی، اور انڈیکس کی کال بھی ملتی رہے گی۔ ہم اس کو ڈے بائی ڈے انالیسس کریں گے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس ہفتے کے اندر جو مارکیٹ کا اٹموسٹ ٹارگٹ ہوگا وہ 46,700 اور 46,800 تک ہوگا، اور اب مارکیٹ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مارکیٹ 46,120 کے اوپر ٹریڈ کرے،
کیونکہ مارکیٹ کو اب یہ اس لیول کو جو ہے وہ سسٹین کرنا بہت ضروری ہے. مارکیٹ جتنی بلش ہے, جتنی ایگر ہے, جتنی زیادہ تیز بننے کی کوشش کر رہی ہے یا کروایا جا رہا ہے, تو مارکیٹ کو اب 46,120 کے لیول کو مینٹین کرنا ضروری ہوگا. اس کے نیچے مارکیٹ کے اندر ہمیں پریشر نظر آئے گا اور سیلنگ نظر آئے گی. حالانکہ آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ہمیشہ جو آپ کو مارکیٹ کا اسٹاپ لاس دیا جاتا ہے وہ نیچے کا دیا جاتا ہے, لیکن میں آپ کو مارکیٹ کا اسٹاپ لاس اور اوپر کا دے رہا ہوں, جو کہ یہاں سے تقریباً 200 پوائنٹ دور ہے. 46,120 کے نیچے مارکیٹ کے اندر سیلنگ ہوگی, اور 46,120 کے اوپر اگر مارکیٹ اسٹیبل رہے گی تو پھر مارکیٹ جو ہے وہ نیچے بھی نہیں آئے گی اور اپنے آپ کو سسٹین بھی کرے گی. لیکن 46,120 کے اوپر مارکیٹ کو والیوم جنریٹ کرنے پڑیں گے. 46,120 کے نیچے مارکیٹ کے اندر یہ ڈر لگا رہے گا کہ مارکیٹ کسی بھی ٹائم نیچے جا سکتی ہے, اور پھر مارکیٹ کے وہی لیول جو آپ کو پہلے بھی دیے جا چکے ہیں 45,700 اور 45,450, یہ مارکیٹ کے نیچے آنے کے لیول ہوں گے. اینی ویز, اچھا, مارکیٹ کے اندر کچھ نیگیٹو انڈیکیٹرز بھی ہیں, کچھ خبریں بھی ہیں, ان کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ تو آپ کی اوپر جا رہی ہے, آپ کا انڈیکس اوپر جا رہا ہے, لیکن آپ کے اسٹاکس اوپر نہیں جا رہے. سینرجی کا ریٹ دیکھ لیں, اے ایس ایل کا ریٹ دیکھ لیں, ڈبل جی ایل کا ریٹ دیکھ لیں, ہپکو کا ریٹ دیکھیں, کیپکو کا ریٹ دیکھیں, او جی ڈی سی پی پی ایل کا ریٹ دیکھیں, ایس این جی پی کا ریٹ دیکھیں, ایس ایس جی سی کا ریٹ دیکھیں. یہ تمام اسٹاکس کے ریٹس وہ ہیں جو اپنے 52 ویک لو پہ کھڑے ہوئے ہیں آلریڈی, اور یہ ان لوگوں کا میرٹ ہی نہیں بنتا, ان اسٹاکس کا میرٹ ہی نہیں بنتا. حالانکہ ان اسٹاک پہ جب یہ انڈیکس ہمارا 39 پہ کھڑا تھا یا 40,000 پہ کھڑا تھا, تب بھی ان اسٹاکس کے یہی ریٹ تھے, ان اسکرپٹس کے, اور آج بھی ان اسکرپٹس کے یہی ریٹ ہیں. اس میں بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ کمپنیز فنڈامنٹلی کمزور ہیں, اور ایسی کوئی بات ہے تو فنڈامنٹلی تو یونٹی بھی کمزور ہے. یونٹی میں کچھ بھی نہیں ہے. اس شیئر نے جو ہے وہ صرف اور صرف نیگیٹو, اس نے جو ہے وہ نیگیٹو ارننگ دی ہے, لاس شو کیا ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس کو اٹھا کے کہاں لے گئے. مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر صرف اور صرف مینپولیشن جاری ہے. ایمرجنگ مارکیٹ کے اندر آپ اسی لیے نہیں ہیں کہ وہاں پہ آپ کو جواب دینا پڑتا ہے, وہاں مارکیٹ کو مینپولیٹ کرنا اس لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. فرنٹیئر مارکیٹ کے اندر یہ چکر بازیاں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, بہت ایزیلی آپ مارکیٹ کو مینپولیٹ کرتے ہیں اور کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. مارکیٹ 46,120 کے اوپر اگر آپ روکتے ہیں اور یہ اپنا 52 ویک ہائی کو توڑتی ہے اور اس کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے, تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہو گیا. ملک کے اندر انفلیشن کا حال دیکھیں آپ, مہنگائی کا حال دیکھیں, ڈالر کا ریٹ دیکھیں, اور ابھی مانیٹری پالیسی میں جو مزید جو ہے شرح سود بڑھنے والا ہے. بجلی کے نرخ دیکھیں, گیس کے نرخ دیکھیں, اور آٹا, گھی, دال, چاول کے نرخ دیکھیں, اور یہ سب سے زیادہ جو ہے بجلی اور گیس کے نرخوں نے عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. اور ملک کا حال دیکھیں, آگے جا کے جو ہے وہ سیاسی صورتحال دیکھیں, الیکشنز ہونے والے ہیں. ہمارے بینکوں میں جو ہمارے بینکس کے اندر اور ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے بعد جو پیسے پڑے ہیں وہ بھی ہمارے نہیں ہیں. 14 ارب ڈالر کے ہمارے پاس ذخائر ہیں, لیکن اس میں سے پیسے ہمارے اپنے کوئی بھی نہیں ہے, دوسرے ملکوں کا رکھوایا ہوا پیسہ ہے. جب چاہے وہ نکال سکتے ہیں, اور ہم اس میں سے خرچ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اکانومی ہماری بالکل بھی مضبوط نہیں ہے. آپ نے ڈالر کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور ڈالر مستقل اوپر جا رہا ہے. میں نے عارف حبیب کی رپورٹ بھی پوسٹ کی ہے, جس کے حساب سے جو ہے وہ ڈالر جو ہے آنے والے دنوں میں 305 روپے تک جا سکتا ہے. تو ابھی بھی انٹر بینک کے اندر, اور انٹر بینک کے اندر تو پھر بھی لو ہے, لیکن نیچے ہے, لیکن اوپن مارکیٹ میں ڈالر 390 کا ہی ٹریڈ, 290 کا ہی ٹریڈ ہو رہا ہے, اور 305 310 جانے میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں انٹر بینک کی بات کر رہا ہوں کہ انٹر بینک میں 305 تک ڈالر جا سکتا ہے, کیونکہ آپ کی اکانومی میں بالکل جان نہیں ہے. لیکن اسٹاک مارکیٹ کو آپ نے اٹھا کے اوپر کھڑا کر دیا ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے لیے انڈیکس اتنے معنی نہیں رکھتا جتنے میرے لیے اسکرپٹس معنی رکھتے ہیں. اینی ویز, اب بات کر لیتے ہیں, بات ہمیشہ دوسری طرف نکل جاتی ہے. تو بات یہی ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے میں آپ کو ٹریگر دے رہا ہوں. 46,120 کے اوپر مارکیٹ کو جو ہے وہ ٹریڈ کرنا ہوگا, اور اس سے نیچے مارکیٹ کے اندر پریشر ہوگا, سیلنگ ہوگی, اور اس سے اوپر مارکیٹ کو سسٹین کرنا لازمی ہوگا. 46,120 کے نیچے مارکیٹ جب تک رہے گی, مارکیٹ کے اندر دباؤ رہے گا, مارکیٹ کے اندر ڈر بندہ رہے گا, تو 46,120 کے نیچے آپ مال بائی نہیں کریں گے. صرف آپ کو جو اسکرپٹس بتائے گئے ہیں گروپ کے اندر, ان کے اندر بائنگ کریں گے, اور فی الحال شارٹ سے جو ہے وہ آپ کو اجتناب کرنا ہوگا.
شارٹس ہم جب کریں گے جب مارکیٹ اپنی کسی مضبوط سپورٹ کو بریک کرے گی اور نیچے اس کے نیچے ٹریڈ کرے گی اور اس کے نیچے والیوم جنریٹ کرے گی. ٹھیک ہے, تو بس آگے پھر آج جو ہے وہ سنڈے ہے اور کل کا دن جو ہے وہ چھٹی کا دن, آج کا دن چھٹی کا دن ہے. منڈے کو انشاءاللہ مارکیٹ اوپن ہوگی کل سے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے پورٹ فولیوز کو جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند بنائے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہیو اے نائس سنڈے. اللہ حافظ.